الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ میرے محترم ناظرین و سامعین، آج ہم ایک ایسے موضوع پر گفتگو کریں گے جو ہمارے گھروں، گلیوں، بازاروں بلکہ ہمارے ایمان تک کو متاثر کر رہا ہے، وہ ہے غربت، بے روزگاری۔ آج ہمارے معاشرے میں لاکھوں نوجوان تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود بے روزگار ہیں۔ کسی کے پاس ہنر ہے مگر موقع نہیں، کسی کے پاس ہاتھ ہے مگر روزی کا دروازہ بند ہے، اور اس کے نتیجے میں لوگ مایوس ہو جاتے ہیں۔ بعض چوری، رشوت، حرام ذرائع یا سودی نظام کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اسلام نے اس مسئلے کو بہت پہلے حل کر دیا تھا۔ اسلام کہتا ہے محنت کرو، حلال کماؤ اور عدل سے نظام چلاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما اکل احد طعاما قط خیرا من ان یاکل من عمل یدی۔ کسی شخص نے کبھی ایسا کھانا نہیں کھایا جو اپنی محنت سے کمائے ہوئے کھانے سے بہتر ہو۔ یعنی اسلام نے ہمیں سکھایا کہ رزق کی عزت محنت میں ہے، بھیک یا سود میں نہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام جیسے نبی بھی اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاتے تھے، تو ہم کیوں دوسروں کے محتاج بنیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ۔ اوپر والا ہاتھ جو دیتا ہے نیچے والے ہاتھ جو لیتا ہے سے بہتر ہے۔ اسلام چاہتا ہے کہ مسلمان دینے والا ہو، لینے والا نہیں، مگر آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم دوسروں کے سہارے قرضوں اور فری اسکیموں پر زندہ ہیں۔ ہمیں اپنے نوجوانوں کو کاروبار، ہنر اور خود روزگاری کی طرف لانا ہوگا۔ اسلامی معیشت کی روح یہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر۔ اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں کفر اور فقر، غربت سے۔ یعنی غربت اگر حد سے بڑھ جائے تو انسان ایمان سے بھی دور جا سکتا ہے۔ چوری، حرام کمائی یا جھوٹ بولنے پر مجبور ہو سکتا ہے۔ اسلام چاہتا ہے کہ معاشرہ ایسا ہو جہاں ہر شخص کو عزت کے ساتھ روزگار ملے اور کسی کو فاقے سے مرنے کی نوبت نہ آئے۔ اسلامی معیشت 3 اصولوں پر قائم ہے۔ محنت، ہر انسان اپنی صلاحیت کے مطابق عمل کرے۔ عدل، دولت چند ہاتھوں میں محدود نہ رہے۔ زکوٰۃ و صدقات، امیر اپنے مال میں غریب کا حق ادا کرے۔ قرآن کہتا ہے، کَإِ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ، یعنی دولت تمہارے امیروں ہی کے درمیان گھومتی نہ رہے۔ اسلام چاہتا ہے کہ دولت گردش میں رہے، صرف سرمایہ داروں کے قبضے میں نہیں۔ اسلام نے غربت مٹانے کے لیے زکوٰۃ، صدقہ، فطرہ اور بیت المال کا نظام دیا۔ یہ صرف عبادت نہیں بلکہ معاشی انصاف کا ذریعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان فی حاجت اخی کان اللہ فی حاجتی۔ جو اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرتا ہے، اللہ اس کی ضرورت پوری کرتا ہے۔ اگر ہر مسلمان اپنے علاقے کے چند غریبوں کا سہارا بن جائے تو کوئی شخص بھوکا نہیں رہے گا۔ آج دنیا سودی نظام میں ڈوبی ہوئی ہے۔ بینکوں کے ذریعے غریب مزید غریب اور امیر مزید امیر بن رہے ہیں۔ اسلام نے سود کو حرام قرار دے کر معاشی انصاف کی بنیاد رکھی۔ اگر حکومتیں اور مسلمان ادارے بغیر سود، قرض، چھوٹے کاروبار کے لیے اسلامی فنڈ اور زکوٰۃ کی منظم تقسیم شروع کریں تو غربت کم ہو سکتی ہے۔ میرے عزیز نوجوانوں، تمہارے ہاتھ اللہ نے طاقت دی ہے، دماغ علم دیا ہے، دل ایمان سے روشن کیا ہے، لہذا ہمت کرو،
محنت کرو، خود روزگار شروع کرو، چھوٹا کام ہو مگر حلال ہو، یہی برکت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہے۔ اسلامی معیشت کا مقصد صرف دولت نہیں بلکہ انسانی عزت، عدل اور قناعت ہے۔ میرے محترم سامعین، اسلام کہتا ہے حلال کماؤ، زکوٰۃ دو، غریبوں کا خیال رکھو اور دولت کے نظام کو عدل پر قائم رکھو۔ اگر ہم نے ایسا کیا تو نہ صرف بے روزگاری ختم ہوگی بلکہ ایمان، محبت اور بھائی چارہ بھی مضبوط ہوگا۔ یا اللہ، ہمیں حلال روزی عطا فرما، ہمیں قناعت اور محنت کا جذبہ دے، ہمارے نوجوانوں کو روزگار کے راستے کھول دے، ہمارے ملک سے فقر، سود اور ظلم کو مٹا دے، اور ہمیں عدل و احسان پر مبنی اسلامی معیشت کے قیام کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ امت غربت کے اندھیروں سے نکل کر ایمان و عدل کے نور میں آئے تو اسلامی معیشت کا پیغام عام کرے، اس ویڈیو کو شیئر کریں اور خود بھی عمل کرے۔ جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔